ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کر دینا۔ کہیں اگر قرآن مجید میں کوئی آیت آ گئی ہے کہ جو پوری طریقے سے واضح نہیں ہو پائی، تو اللہ تعالیٰ پھر اور آیات نازل کر کے اسے واضح کر دیتے۔ روزے کے ضمن میں پہلا حکم آیا، پھر دوسرا حکم آیا۔ اسی طریقے سے کلالہ کے بارے میں حکم آیا سورہ نساء میں، لیکن اس کو کچھ صحابہ نہیں سمجھ پائے تو دوبارہ آخر میں آخری آیت سورہ نساء کی پھر وہی ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں، تو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ تو قرآن کی وضاحت قرآن کے ذریعے نمبر ایک، قرآن کی وضاحت محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نبوی کیا ہے؟ حدیث نبوی قرآن مجید کی وضاحت ہے۔ اے نبی ہم نے یہ کتاب، یہ ذکر آپ پر نازل کیا، نزلنا علیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو اس کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ فرض منصبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں جو جہلاء ہیں، اہل تشیع کے جہلاء، انہوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کی وضاحت اور قرآن مجید کی توضیح اور قرآن مجید کی تشریح اور قرآنی احکام کی تفصیل کے ضمن میں جو سنت رسول کا مقام ہے، اس کی نفی کی ہے منکرین حدیث نے، اور یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے آج کی دنیا میں۔ بہت سے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، یہ سر سید احمد خان سے شروع ہوا یہ فتنہ، یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح۔ سر سید احمد خان ایک اعتبار سے بہت مخلص آدمی تھے، مسلمانوں کے مخلص، مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے مخلص، یہ سب کچھ، لیکن انہوں نے مفسر قرآن ہونے کا جو ایک اپنے لیے ایک مقام حاصل کر لیا، اور متکلم قرآن بن گئے، علم کلام کے بہت زبردست ٹھوکریں کھائی ہیں، بڑی گمراہ کن باتیں کی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ جو ہے حدیث کا استخفاء، حدیث کی کمی، حدیث کی توہین، اس کا سب سے پہلا سرا جو ہے وہ سر سید احمد خان۔ پھر اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ پیدا ہوئے۔ پنجاب میں مولوی عبداللہ چکڑالوی، بہت مشہور آدمی، غلام محمد پرویز، یہ ہمارے دور کے آدمی۔ اسی طریقے سے اسلم جراج پوری، بہت بڑے آدمی تھے یو پی کے۔ یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی اہمیت اور سنت کی اہمیت کو کم کیا ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ، جتنا بڑا فتنہ جو ہے ختم نبوت کے ضمن میں قادیانیوں نے اٹھایا ہے، ایک جھوٹے نبی کی نبوت کا پرچار کر کے، اتنا ہی بڑا فتنہ جو ہے سنت کی اہمیت کو کم کرنے کے ضمن میں منکرین سنت نے کیا۔ تو میں یہاں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت یہ جو ہے ثم ان علینا بیانہ، قرآن آج ہم نازل کر رہے ہیں، شروع میں آیتیں اتر رہی ہیں، اب ساری تفصیل ابھی شروع میں تو نہیں آئے گی نا، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی بات کی وضاحت کی ضرورت ہو، اے نبی وہ بھی ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی وضاحت کر دیں گے۔ کبھی وہ وضاحت قرآن کے ذریعے سے ہو گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کلالہ کے بارے میں، باقی وہ حضور کی سنت کے ذریعے سے آپ کا فرض منصبی قرار پایا کہ ہم نے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ پر یہ الذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ فرض منصبی ہے، اور یہ منکرین حدیث جو ہیں حضور کو یہ حق بھی دینے کو تیار نہیں، وہ حضور کا حق ماننے کو تیار نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ فرض منصبی ہے، اگر وہ حضور نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔